برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ عقل والوں کی اس دنیا میں لٹ جاتے ہیں سادہ دل اکثر۔ کسی کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اس سے تھوڑا دور دور رہو۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ میرا وقت بدلا ہے معیار نہیں، تیری قسمت بدلی ہے اوقات نہیں۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے۔ کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ محبت یہ نہیں کہ تم تڑپو اور اسے خبر نہ ہو، محبت یہ ہے کہ تمہارا دل تڑپے تو اس کے دل پہ قیامت گزرے۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آ جاتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ جو دل والے ہوتے ہیں نا، دماغ والے جم کر ان کا استعمال کرتے ہیں۔ بہت سنبھل کر فقیروں سے گفتگو کرنا، یہ لوگ سوکھی ندی سے پانی مانگ لیتے ہیں۔ اچھے رشتوں کو وعدوں اور شرطوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے صرف دو لوگ چاہیے جن میں ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اسے سمجھ سکے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں، انہیں فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ ربا تیری جنت پچھے دنیا دوزخ ہو گئی ہے۔ عنوان زندگی پر بس اتنا ہی لکھ پایا ہوں۔ بہت کمزور رشتے تھے بہت مضبوط لوگوں کے ساتھ۔ جس دن تم کو قرآن سمجھ میں آ گیا اس دن نہ کوئی تمہارا مسلک ہوگا اور نہ ہی کوئی فرقہ۔ ہم سے خوش آمد کسی کی ہو نہ سکی، اس اعتبار سے مشہور بدتمیز ہیں ہم۔ خود غرض لوگ رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ قسمت پہیے کے چکر کی مانند گھومتی ہے، جو کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے آ جاتا ہے۔ تم بھی جب اوپر جاؤ تو نیچے والوں کا ہاتھ تھام لو، کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں ان کی ضرورت پڑ جائے گی۔ دوسروں کی دنیا کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا چھوڑ دو۔ دوست سے سنبھل کر دوستی کرو، ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے، اور دشمن سے سنبھل کر دشمنی کرو، ہو سکتا ہے وہ کل کو تمہارا دوست بن جائے۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے اور کچھ رشتے صرف نام کے ہوتے ہیں۔ بہت کمزور رشتے تھے جناب، بہت مضبوط لوگوں سے۔ ہم اپنے بہت سے رشتوں کو بچا سکتے ہیں اگر ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ وہ غلط نہیں ہیں، بس ہم سے مختلف ہیں۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہو۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ انسان جب تک اپنا مول نہیں لگاتا انمول کہلاتا ہے۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی مت دو۔
برے وقت میں ایک اچھائی ہوتی ہے، جیسے ہی آتا ہے فالتو کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ضرور ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے کہ کبھی خاوند کو چاہیے کہ وہ بیوی سے معافی مانگ لے، اور کبھی بیوی کو چاہیے کہ وہ خاوند کو معاف کر دیا کرے۔ اللہ پاک کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، بس خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ اچھے لوگوں کا آپ کی زندگی میں آنا آپ کی قسمت ہوتی ہے، اور ان کو سنبھال کر رکھنا آپ کا ہنر۔ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہوں اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا نعم البدل نہیں ہوتا، یہ نہیں ملتے۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ دھوکے ایسے ہی نہیں ملتے جناب، بھلا کرنا پڑتا ہے لوگوں کا۔ غلط صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ انسان کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کا، ایک اپنا، ایک حصہ کیڑوں کا۔ پس جو حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، اور جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ سوال اٹھانا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہے، چاہے پھر وہ تعلیم ہو، نظام ہو یا مذہب۔